کیا ایک دعا واقعی تقدیر بدل سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ضرور ہیں۔ بالکل، اور آج ہم جس کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اسی سوال کے بالکل مرکز میں ہے۔ جی، یہ کہانی ہے ایک انتہائی غریب محنتی باپ کی اور اس کے اکلوتے ضدی بیٹے کی۔ اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کا پس منظر بہت سادہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک باپ ہے جو دن رات مزدوری کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ جی، لیکن بیٹا جوانی کے جوش میں باپ کی ہر نصیحت کو اپنی آزادی پر حملہ سمجھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ طعنہ ہے۔ اچھا، تو یہاں پر بات صرف نافرمانی کی نہیں بلکہ شاید نسلوں کے درمیان جو سوچ کا فرق ہوتا ہے اس کی بھی لگتی ہے۔ بالکل، باپ کا تجربہ اسے فکرمند کرتا ہے جبکہ بیٹا اسے روک ٹوک سمجھتا ہے۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ ایک دن تلخ کلامی اتنی بڑھی کہ باپ نے غصے میں کہہ دیا، اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ یہ ایک باپ کے لیے شاید سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ ایک طرف شہر میں بیٹے کی جدوجہد ہے اور دوسری طرف گاؤں میں باپ کا وہ ٹوٹا ہوا دل۔ اور اس باپ کا جو رد عمل تھا وہی اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ وہ بددعا نہیں کرتا۔ اس کے بجائے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رو رو کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ وہ کیا دعا تھی؟ بہت سادہ مگر دل کو چھو لینے والی۔ اس نے کہا، یا اللہ، میرا بیٹا گمراہ ہو گیا ہے، اسے ہدایت دے، اس کی قسمت بدل دے۔ اس دعا میں غصہ نہیں، صرف ایک باپ کی التجا ہے۔ بالکل، یعنی غصے اور دکھ کے عالم میں بددعا دینا شاید آسان ہوتا، لیکن اس نے دعا کا راستہ چنا۔ صحیح۔ اور جب باپ یہاں دعا کر رہا تھا، بیٹا شہر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ جی، اسے نوکری نہیں ملی، دوستوں نے دھوکہ دیا، کئی دن بھوکا بھی رہا۔ تو شہر کی سختیاں ایک طرف، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا ہوگا؟ وہ غرور جس نے اسے گھر واپس جانے سے روکا، کیا وہ واقعی عزت نفس تھی؟ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ اصل میں جسے ہم غرور کہتے ہیں وہ اکثر شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس منہ سے اس باپ کے پاس واپس جاؤں جس کی میں نے ایک نہ سنی۔ اور کئی سال اسی کشمکش میں گزر گئے۔ جی، وہ 25-26 سال کا ہو چکا تھا، زندگی سے ہارا ہوا۔ اور یہیں پر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ جب وہ بیٹا کئی سال بعد گاؤں واپس پہنچتا ہے تو باپ اسے گلے لگا کر روتے ہوئے کہتا ہے، بیٹا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ بیٹا تو حیران ہو گیا ہوگا کہ اس کی ناکام زندگی میں ایسا کیا قبول ہو گیا۔ بالکل، اور پھر باپ وہ راز کھولتا ہے جو سالوں سے اس کے سینے میں دفن تھا۔ اچھا؟ اس نے بتایا کہ بیٹے کے جانے کے کچھ عرصے بعد شہر کے ایک بہت امیر آدمی نے اسے گاؤں میں ڈھونڈ نکالا۔ ایک امیر آدمی نے؟ کیوں؟ اس امیر شخص نے بتایا کہ اس نے خواب میں ایک بوڑھے شخص کو اپنے بیٹے کے لیے رو رو کر دعا مانگتے دیکھا ہے، اور اسے غیب سے حکم ملا کہ وہ اس بیٹے کو تلاش کرے۔ یعنی اسے خواب میں یہ سب بتایا گیا؟ جی، خواب کے ذریعے۔ اور پھر اللہ کے حکم پر اس نے بیٹے کو شہر میں تلاش کیا، اسے اپنے کاروبار میں شامل کیا اور اس کی کامیابی کی بنیاد رکھی۔ اور بیٹا اس سب سے بے خبر تھا؟ بالکل بے خبر۔ تو جب اسے یہ سب معلوم ہوا، وہ اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا اور صرف اتنا کہہ سکا، ابا، آپ کی ایک دعا نے میری ساری زندگی بدل دی۔ تو آخر میں سبق صرف یہ نہیں کہ والدین کی خدمت کرو، گہرا سبق یہ ہے کہ رشتوں میں خاص طور پر والدین کے ساتھ ہماری نیت اور الفاظ میں تقدیر کو متاثر کرنے کی صلاحیت پوشیدہ ہے۔ صحیح کہا، باپ کی دعا صرف الفاظ نہیں تھے، وہ ایک امید تھی، ایک یقین تھا۔ اور اسی یقین نے کائنات کی طاقتوں کو حرکت میں لا کر اسباب پیدا کر دیے۔ یہ کہانی جو اکثر بڑے علماء بھی بیان کرتے ہیں، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مایوسی کے اندھیرے میں بھی امید کی ایک کرن ہوتی ہے۔ اور وہ کرن اکثر ہمارے والدین کی دعا ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ ہمارے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتی ہے کہ اگر ایک باپ کی مثبت دعا میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو ہمارے روزمرہ کے الفاظ جو ہم اپنے عزیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی زندگیوں پر کتنا گہرا اور اندیکھا اثر ڈالتے ہوں گے۔